سوز دل کی کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یاجوج ماجوج سے متعلق، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں مطلب یہ لفظ ہیں باقاعدہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں، سورہ انبیاء کی آیت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اسی طریقے سے سورہ کہف کی آیت میں بھی قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج، تو یہ باقاعدہ لفظ قرآن مجید میں ہے یاجوج ماجوج کا۔ کل یہ عرض کیا تھا کہ ایک مخلوق ہے یاجوج ماجوج، ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے، ملینز میں ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، اور قیامت سے پہلے ان کا بھی ظاہر ہونا بالکل طے ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دجال کا ظاہر ہونا۔ عام طور پر دجال کا ہم زیادہ تذکرہ سنتے ہیں، یاجوج ماجوج کا بھی آنا بالکل اسی انداز سے طے ہے قیامت سے پہلے جس طریقے سے دجال کا آنا طے ہے۔ اور یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے، انتہائی حیرت انگیز بات ہے، اور میں نے اس پر کچھ علماء کرام سے میں نے بات کی کہ جس طریقے سے احادیث صحیحہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دجال کا ہونا اس وقت بھی ایگزسٹ ہونا ہماری نظروں کے سامنے نہیں لیکن ایگزسٹ ہونا ثابت ہے، اسی انداز سے یاجوج ماجوج کا بھی ابھی اس وقت اس دنیا میں نہ صرف یہ کہ ان کا موجود ہونا، ان کا ایگزسٹ ہونا ثابت ہے، بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یعنی یہ بھی بتایا علماء کرام نے کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک دیوار ہے اسی دنیا میں کسی جگہ پر، ایک دیوار ہے، ایک عظیم الشان دیوار ہے، وہی دیوار جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کہ ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی، اور یہ اسے روزانہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دیوار کو یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لیکن اس میں ناکام رہتے ہیں۔ قیامت سے پہلے کیا ہوگا کہ وہ اس ایفرٹ میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی اس کو مزید مستند کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یاجوج ماجوج، ابھی سرکار دو عالم کی حدیث ہے، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار میں شگاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی یاجوج ماجوج کس طرح ہے وہ ابھی آپ کی خدمت میں کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج ہر روز دیوار میں شگاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ شگاف اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سورج کی کرن اس میں سے جھانکنے لگتی ہے، مطلب پیمانہ بتایا کہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ جب اس وقت یعنی میں اپنے مفہوم میں کہوں تو اس وقت تھک جاتے ہیں یا دن کا بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، تو اس وقت ان کا سردار یہ کہتا ہے یاجوج ماجوج کا کہ اب چھوڑ دو، اتنا شگاف تو ہو گیا ہے، اب باقی شگاف ہم کل کریں گے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر وہ کرتے ہیں، دیوار میں شگاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا شگاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب چھوڑ دو، اب باقی شگاف ہم کل کریں گے۔ ابھی یہ کام ہو رہا ہے دنیا میں، اس وقت ہو رہا ہے کام دنیا میں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب اگلے دن وہ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شگاف بند ہو چکا ہوتا ہے دوبارہ، اس لیے وہ اتنی شگافتہ نہیں ہوتی دیوار، ورنہ تو وہ دنیا میں آ جائیں، تو جب وہ اگلے دن آتے ہیں وہ شگاف بند ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے ہوئے بلند آواز میں کہا اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ تو آپ نے روایات میں ملتا ہے باقاعدہ اشارے سے انگوٹھے اور ہاتھ کی انگلی سے دائرہ بناتے ہوئے فرمایا کہ آج یاجوج ماجوج نے اس دیوار میں اتنا بڑا شگاف کر لیا ہے۔ تو یہ اس وقت سے یہ عمل جاری ہے یہ عمل۔ اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ روزانہ جاتے ہیں دیوار میں شگاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں کہ ہم کل دوبارہ آئیں گے، جب آتے ہیں دیوار بند ہوتی ہے۔ جس دن کہا عجیب، جس دن وہ انشاءاللہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، ایک دن ہوگا جب وہ انشاءاللہ کہہ کر واپس لوٹیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل دوبارہ آئیں گے، تو جب وہ انشاءاللہ کہہ کر واپس لوٹیں گے تو اس کے اگلے دن جب وہ واپس آئیں گے تو اس دن وہ شگاف بند نہیں ہوا ہوگا، اس دن وہ شگاف اتنا ہی ہوگا جتنا وہ چھوڑ کر گئے ہوں گے۔ اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ مزید دیوار میں نقب لگائیں گے، مزید شگاف کریں گے، اور بالآخر وہ اس دیوار میں اتنی نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ان کا آنے کا راستہ بن جائے گا، اور یوں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، یعنی قرآن مجید نے اس منظرنامے کو بیان کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ سورہ انبیاء یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ سورہ انبیاء کے مطابق کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا
اور یہ دیوار ڈھہ جائے گی، یہ دیوار ڈھا دیں گے وہ، تو پھر یاجوج ماجوج دنیا میں اس طرح خروج کریں گے کہ ہر بلندی، ہر پہاڑی، ہر چٹان سے سمندر کی لہروں کی مانند یہ نیچے اترتے نظر آ رہے ہوں گے دنیا میں، اتنی بڑی یعنی کچھ روایات سے یہ اندازہ ملتا ہے کہ تعداد کے اعتبار سے ان کی کوانٹٹی کتنی ہوگی۔ ایک اندازہ یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہوں گے اس سے 1000 گنا زیادہ ان کی تعداد ہوگی، یعنی اگر ایک آدمی، ایک انسان ہوگا سب دنیا میں تو یہ 1000 ہوں گے، اتنی بڑی تعداد۔ اب ایک طرف دنیا بھر میں یہ منظرنامہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر جا چکے ہیں، تو اہل ایمان وہاں پر ہے اور یہاں زمین پر یاجوج ماجوج نے فتنہ مچایا ہوا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ لوگ اتنے طاقتور ہوں گے، اتنے مضبوط ہوں گے کہ ان سے مقابلہ کرنا کسی بھی انسان کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ دکھتے کیسے ہوں گے، یہ لگتے کیسے ہوں گے؟ فرمایا ان کے چہرے تلواروں کی ڈھالوں کی طرح چوڑے اور چپٹے ہوں گے چہرے، ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور جب یہ آ رہے ہوں گے نا، جب یہ گزر رہے ہوں گے، تب بتایا کہ ان کا گزر بحیرہ تبریہ جس کی چوڑائی 10 میل سے زیادہ ہے، بحیرہ تبریہ ہوگا یعنی پانی کی چوڑائی 10 میل سے زیادہ ہے، اور جب یہ وہاں سے گزریں گے نا تو یہ وہاں کا پانی پینا شروع کر دیں گے اس سمندر کا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب تک یہ اس بحیرے کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچیں گے، یہ سارے اتنا پانی پی چکے ہوں گے کہ سمندر کا وہ حصہ خشک ہو چکا ہوگا۔ یعنی اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ اس منظر کو دیکھنے والے حیرت سے ایک دوسرے کو کہیں گے کہ ارے دیکھو، جہاں تمہیں بھی ریت نظر آ رہی ہے یہاں تو کبھی سمندر ہوا کرتا تھا۔ لوگ حیران ہوں گے، یہ ماجرا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی قتل و غارت گری، لوٹ مار جاری ہوگی، اور یہ سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہوگا۔ یعنی آپ ذرا سوچیے ایک لمحے کو، ہم اس شہر میں کراچی کے رہنے والے ہیں، جب ایک زمانے میں حالات بہت زیادہ خراب ہوا کرتے تھے، ہمیں ایک دو علاقوں کے بارے میں بتا ہوا تھا کہ اس علاقے میں حالات بڑے خراب ہیں، تو اس کا اثر ہم پورے شہر میں محسوس کرتے تھے کہ بھائی یہ حالات بڑے خراب ہیں شہر کے علاقے میں۔ ایک خوف کی فضا ہوتی تھی نا، گھر سے نہ نکلو، اتنے بجے نہ نکلو، یہ ایک شہر کے ایک علاقے کی بات ہے پوری، اور یہ تو ایک دنیاوی سطح کی نا بڑی چھوٹی سی مثال ہے، پوری دنیا میں اس وقت یہ فتنہ ہوگا، پوری دنیا، لٹرلی پوری دنیا میں۔ آج پوری دنیا میں جب صرف ایک سکون ہے، سکون اس انداز ہے کہ سب گھروں میں بیٹھے ہوئے، تو اس سکون میں اتنی دہشت ہے کہ کیا ہو گیا سب گھر بیٹھے ہوئے، اس وقت پوری دنیا میں اتنا شور ہوگا، اس شور میں کتنی دہشت ہوگی، اس کا اندازہ لگائیے۔ یاجوج ماجوج کا سفر جاری ہوگا، یہاں تک کہ یہ دنیا بھر کو تہو بالا کرتے ہوئے ایک پہاڑ کے قریب پہنچیں گے، اس پہاڑ کا نام بتایا گیا کوہ خمر یا کوہ خمر بتایا گیا۔ اور اب سنیے اگلی بات اس سے زیادہ، یاجوج ماجوج کا ہر جو آنے والا سٹیپ ہے وہ پچھلے سٹیپ سے زیادہ حیران کن ہے، پریشان کن ہے، ناقابل یقین ہے۔ ایک پہاڑ کے پاس یہ پہنچیں گے اور پوری دنیا کو یہ اپنے طور پہ فتح کر چکے ہوں گے، تو جب اس پہاڑ کے پاس پہنچیں گے تو آپس میں بات کرتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ باواز بلند کہیں گے کہ ہے کوئی جو ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے تو کوئی نہ ٹھہر پایا، ہم نے تو سب کو تہو بالا کر دیا۔ کوئی جواب نہیں آئے گا، تو سامنے سے ایک اور ان میں سے کہے گا، یاجوج ماجوج میں سے، کہ بھئی زمین والوں میں تو ہم نے سب کو ہی تہو بالا کر دیا، کوئی بھی نہیں بچا، سب کو مار دیا ہے۔ اب اگلی بات سنیے کیا کہیں گے، اللہ اکبر۔ کہا لیکن ہاں ایک بات ہے، زمین والوں کو تو تہو بالا کر دیا ہے، لیکن آسمانی مخلوقات بھی تو ہیں، یعنی اب ان کی جرت اور کانفیڈنس لیول، ہمارے علاوہ آسمانی مخلوقات بھی تو ہیں، تو کیا ہم آسمانی مخلوقات کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں؟ یہ آپس میں بات ہو رہی ہے یاجوج ماجوج کی، زمین میں تو کچھ نہیں بچا۔ تو جب یہ کہیں گے تو ان کا جو ایک سردار ہوگا وہ جواب میں ہنس کر کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں، چلو اب ہم سب اپنے تیر کمان آسمان کی طرف کر دیتے ہیں۔ یعنی اب یہ آسمانی مخلوق سے مقابلہ کرنے چلے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زمین والوں کو تو تباہ و برباد کر دیا، اب آسمان کی طرف۔ یعنی اب آپ سوچئے، یعنی یاجوج ماجوج کی تباہ کاری کا بھی یہ دائرہ آسمان کی طرف پھیلتا نظر آ رہا ہے۔ بس یہ کہنا ہوگا کہ ان کا جو سردار ہوگا وہ اپنے تمام تر لوگوں کو مجتمع کرے گا، فضا میں نعرے بلند ہونا شروع ہو جائیں گے، سب اب اس عزم کا اعادہ کریں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو نہیں چھوڑا، اب نعوذ باللہ اب آسمان والوں کو، آسمانی جتنی مخلوقات ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب جمع ہوں گے، سب اپنے اپنے جو ہے وہ تیر میں تیار ہو جائیں گے، نعرے بازی کرتے ہوئے۔ اب آپ یہ منظر سوچئے کہ یہ سب کے سب اپنے تیر آسمان پر برسانا شروع کر دیں گے۔
کہ اب آسمانی مخلوقات سے ہمارا مقابلہ ہے. یعنی ایک کثیر تعداد ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. وہ سب کھڑے ہوئے ہیں, زمین والوں کو تو بالا کر چکے ہیں, اب آسمانی مخلوق سے مقابلہ کرنے چلے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ سب آسمان پر تیر برسانا شروع کر دیں گے. اب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہیں, یا جو بھی مخلوق ہے وہ کھڑی ہے اور آسمان پر تیر برسا رہی ہے اور ساتھ میں نعرے بازی کر رہی ہے. اگلا منظر اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے. جب یہ آسمان پر تیر برسانا شروع کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے یہ جو تیر ہوں گے نا, جو کہ برسائیں گے آسمان پر, وہ تیر واپس آئیں گے, وہ تیر واپس آئیں گے. لیکن معاملہ کیا ہوگا, ماحول کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں گے کہ جب وہ تیر واپس آ رہے ہیں وہ تیر خون آلود واپس لوٹیں گے. یعنی جو تیر انہوں نے ہوا میں برسائے تھے وہ تیر واپس آ رہے ہیں اور خون آلود واپس آ رہے ہیں. بس ان خون آلود تیروں کا واپس آنا دیکھنا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کی صفوں میں ایک جشن کا سما ہوگا. وہ اپنے طور پر یہ سمجھیں گے کہ دیکھو ہم نے زمین والوں کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا, اب دیکھو یہ تیر خون آلود آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہم نے آسمانی مخلوقات کا بھی خاتمہ کرنا شروع کر دیا ہے. اب دنیا بھر کی یہ کیفیت ہے. یاجوج ماجوج زمین پر پھیلے ہوئے ہیں, زمین کا امن توبالا کر چکے ہیں, زمین کی مخلوقات کو مار چکے ہیں, آسمانی مخلوقات پر تیر برسا رہے ہیں, تیر خون آلود واپس آ رہے ہیں. لیکن اب فیصلے کی گھڑی آ گئی ہے, فیصلہ کو مرحلہ آ گیا. اور یہ فیصلہ کیا ہے کل عرض کریں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد حاضر ہیں.